الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. السلام علیکم. پچھلی نشست میں ہم نے جہاد کے دو میدان یا جہاد کے دو محاذ اور پھر اسی کے تعلق سے جہاد کی دو قسمیں ہم نے پڑھی تھیں، جو کہ ایک ہی آیت کے اندر مذکور ہوئی ہیں. ایک جہاد جو کفار سے کیا جاتا ہے اور ایک جہاد جو منافقین سے کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو کفار کے ساتھ جو جہاد کیا جاتا ہے وہ صرف تلوار کے ذریعے سے ہوتا ہے. کفار کے خلاف بھی جہاد قرآن کے ذریعے، حجت اور بیان کے ذریعے ہوتا ہے. لیکن منافقین کے ساتھ جہاد ایکسکلوسیولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت، بیان اور دعوت کے انداز میں کیا تھا، اور ان کا ناطقہ بند کیا، ان کو غیر مؤثر کر دیا، اور مسلمان معاشرے میں ان کو بے اثر اور بے بس کر دیا، اور ان کے جتنے مقاصد تھے ان کو ناکام کروا دیا. بلکہ یوں ہوا کہ رفتہ رفتہ وہ جتنا منافقین کا فنومینا تھا اللہ کے فضل سے وہ ختم ہی ہو کر رہ گیا. بعد میں اگر وہ نئی صورتیں آئی ہیں تو وہ تھے کہ جو پرشین تھے یا کچھ اور اقوام تھیں کہ جنہوں نے ایسی چالیں چلی مسلمانوں کے خلاف. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو منافقین تھے وہ ختم ہو کر رہ گئے. قرآن مجید کے ذریعے سے جہاد باطل کے خلاف، باطل کے قلعے لرزانا قرآن مجید کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کا جو معنی اور مفہوم ہے، اللہ رب العزت کی جو عبادت کے جو مفہوم ہیں ان کے ذریعے سے، اور غیر اللہ کی عبادت کا بطلان اور ان کا اس قابل نہ ہونا کہ ان کی پوجا ہو، ان کے دستور چلیں، ان کے آئین چلیں، اور ان کے دیے ہوئے طریقوں پر انسانوں کی زندگی گزرے. تو یہ ایک پورا معرکہ ہے، یہ ایک پوری جنگ ہے، اور اس کے اپنے اصول ہیں، اپنے ڈائنامکس ہیں، اور اس میں اپنے انداز کی ایک محنت ہوتی ہے اور اپنے انداز کی ایک سٹرگل اس کے اندر درکار ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فضل سے ان دونوں ہی محاذوں پر پورا اتر کر دکھایا. یہاں پر ابن قیم کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جو اصل جہاد ہے، جو شروع سے پہلے دن سے شروع ہوا ہے، تو وہی ہے جو حجت اور بیان کے ساتھ ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہوتا ہے، ہر وقت ہوتا ہے، ہر دم ہوتا ہے، اور یہ تو کسی بھی وقت موقوف نہیں ہوتا ہے. البتہ یہ ہے کہ اسی کے دوران صورتحال ایسی بھی ہو جاتی ہے کہ جس میں آپ شمشیر کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے اور یہ جو فولاد ہے اس کے ذریعے سے بھی پھر آپ جہاد کرتے ہیں اور کفر کے قلعوں کو مسمار کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس بات کی دلیل کیا ہے کہ اصل میں جہاد جو ہے وہ بیان کے ساتھ، حجت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، قرآن کے ساتھ ہے، اور تلوار جو ہے وہ صرف مدد کرنے آتی ہے قرآن کی. ایسا نہیں ہے کہ اصل جہاد تلوار ہو، تو اصل جہاد قرآن ہے اور تلوار قرآن کی مدد کے لیے آتی ہے. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی دلیل یہ جو آیت ہم نے شروع میں پڑھی ہے سورۃ الفرقان کی. آپ کو پتہ ہے سورۃ الفرقان ایک مکی سورت ہے، اور اس میں جہاد کا ذکر ہے قرآن مجید کے ذریعے سے، قرآن مجید کے ساتھ یا قرآن مجید کی مدد سے جہاد کرنا. اب ظاہر ہے کہ مکہ کے اندر جہاد، یہ جس کو ہم جہاد بالسیف کہتے ہیں، وہ تو دراصل مشروع ہی نہیں ہوا تھا، مدینہ میں جا کر ہوا ہے. تو مکہ کے اندر آیت اترتی ہے، تو یہ کون سی آیت ہے جو لوگوں کو کہتی ہے کہ جہاد کرو؟ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. کافروں کی ہرگز بات نہیں ماننی، ان کے جو مطالبے ہیں اے نبی تم سے، ان کی جو فرمائشیں، جو تقاضے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں کہ تم وہاں پر آ جاؤ، ادھر کو نہیں جانا ہے، اور ان کے مقابلے پر ڈٹ کر رہنا ہے، اور قرآن مجید کے ذریعے سے ان کو پچھاڑنا ہے.
اور ان کا زور توڑنا ہے اور ان کو ہرانا ہے، ان کو شکست دینی ہے اور ان کے خلاف سٹرگل کرنی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو مکہ کے اندر جو حکم ہوتا ہے جہاد کا، تو لا محالہ وہ جہاد کی کوئی ایسی ہی صورت ہونی چاہیے جس میں تلوار کا استعمال نہ ہو، کیونکہ تلوار کا استعمال مکے کے اندر مشروع ہی نہیں ہوا تھا، جبکہ اس کا ذکر بھی آ گیا ہے کہ وجاہدہم بھی، تو یہ ہا جو ہے یہ ضمیر یہ لوٹتی ہے قرآن مجید کی طرف۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ چیز دراصل جو بعد میں پھر مدینہ میں جا کر پھر بٹ گیا۔ فرمایا کہ جاہد الکفار والمنافقین، کفار اور منافقین دونوں کے خلاف جہاد کرو۔ تو پھر کفار کے خلاف جو ہے وہ تلوار کے ذریعے سے رہ گیا، اور منافقین کے خلاف قوت اور حجت اور بیان اور قرآن کے ذریعے سے ہی۔ پھر ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ جو تو ہے تلوار کے ذریعے سے جہاد، یہ تو سب کے کرنے کا ہے، اور سبھی کو آپ کو پتہ ہے جس وقت منادی کر دی جاتی ہے، فقہ کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے آج کے لیے بھی یہی ہے کہ جس وقت استنفار عام ہو جائے، استنفار عام کا مطلب ہے کہ مسلمان جو خلیفہ ہے یا مسلمان امیر وہ جس وقت منادی عام کر دے کہ مجھے ہر مسلمان چاہیے محاذ پر، تو اس وقت ہر مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ آ جائے۔ ہاں اگر وہ کسی وقت کہے کہ ہاں نہیں مطلب میرے پاس لڑنے والوں کی تعداد کافی ہے، تو اس صورت میں پھر وہ فرض کفایہ تو رہتا ہی ہے، یعنی فرض تو ہے، ایسا نہیں ہے کہ فرض کے سٹیٹس سے نیچے چلے جائے گا۔ یہ جو جہاد بالسیف ہے، فرض کفایہ سے نیچے تو کبھی جانے والا ہے ہی نہیں جہاد بالسیف، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت فرض کفایہ سے اوپر جا کر وہ فرض عین ہو جائے۔ جس طرح ساری دنیا بھی نماز پڑھ لے، اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوئی، تو اسی طریقے سے پھر وہ فرض عین ہو جاتا ہے کہ دنیا نے جہاد کیے بھی ہے تو آپ نے نہیں کیا، تو آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ اور پکڑ ہو۔ تو استنفار عام، اس کے اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں کہ جب جہاد فرض عین ہو جائے، تو فرض کفایہ تو جہاد بالسیف ہے ہی ہے، لیکن ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ جو کہ بالعموم ہوتا ہے، کسی وقت فرض عین بھی ہو جاتا ہے، تو یہ تو سب پر ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ سب ہی کے کرنے کا ہے۔ تو حتیٰ کہ بعض اوقات تو عورتوں تک کو جو ہے وہ جہاد میں جانا پڑتا ہے، جس وقت دشمن کو جو ہے وہ روکنا ناممکنات میں سے ہو جاتا ہے، تو پھر ہر آدمی جو ہے وہ عورتیں بھی، غلام بھی، ہر نوکر بھی، سبھی لوگ دشمن کے خلاف جہاد کے لیے نکلتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جہاد ہے دوسرا، جس کو ہم جہاد بالقرآن کہتے ہیں، یہ جو نظریاتی جنگ، اگر آج کی زبان میں تھوڑی سی وہ استعمال کر لیں آج کے الفاظ، تو اس کو کہتے ہیں آپ کے نظریاتی جنگ۔ تو کہتے ہیں کہ یہ خواص کا ہے، تو جہاد بالقرآن یہ خواص کا جہاد ہے، یہ علماء کا جہاد ہے، یہ مسلمان داعیوں کا جہاد ہے، مسلمان جو عقول ہیں، جو برینز ہیں، یہ ان کے کرنے کا جہاد ہے، جو جب وہ سو جاتے ہیں تو پھر یہ جہاد موقوف ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے اس جہاد بعض پہلوؤں سے یہ جہاد جو ہے وہ بہت بڑھ کر ہے۔ اچھا، اسی کی طرف کو اشارہ ہوتا ہے سورۃ الحدید کی اس آیت میں بھی، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، بے شک ہم نے بھیجے اپنے رسول بینات کے ساتھ، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان جو کہ شریعت ہے ہماری وہ بھیج دیا، لیقوم الناس بالقسط، کہ اس شریعت کی بنیاد پر لوگوں کی زندگی بالکل ایک انصاف پر اور ایک عدل پر اور ایک شرعی پیمانے پر قائم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا، ہم نے کر دیا، کافی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیے، قواعد بتا دیے، قوانین بتا دیے، حلال بتا دیا، حرام بتا دیا، تو یہ کافی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہی ہوتا ہے آسمانی مشن، اس سے بڑھ کر نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آسمانی مشن صرف اتنا نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ شرافت کی زبان ہی ہو، اور جس نے ماننا ہے مان لے، جس نے نہیں ماننا ہے نہ مانے۔ نہیں بھائی، یہ کہاں، یہ دنیا اس سے کچھ زیادہ پیچیدہ ہے کہ جی صرف اس کو بتا دیا جائے۔ تو فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا بھی اتارا، فولاد اتارا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، جس میں بہت سختی ہے، جس میں بہت زور ہے، شدت ہے، قوت ہے،
ومنافع للناس، اور لوگوں کے بڑے فائدے کی چیزیں بھی ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جانچ لے کہ کون ہے جو اس فولاد کے ذریعے سے، اس لوہے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسولوں کی غیب کے ساتھ نصرت کرتا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ خود سب سے بڑھ کر قوت والا ہے اور غلبے والا ہے۔ تو یہاں پر ابن قیم کہتے ہیں، اور یہ اس مبحث کو امام ابن تیمیہ نے بھی بہت کھول کر بیان کیا ہے، کہ دو چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ایک ہے، بہت خوبصورت الفاظ استعمال کرتے ہیں ابن تیمیہ، کہ کتاب یہدی و سیف ینصر، یہ ہے پورا آسمانی پیکج۔ کتاب یہدی، ایک کتاب جو کہ لوگوں کو ہدایت دیتی ہے، و سیف ینصر، اور ایک شمشیر جو پھر اس کتاب کو نصرت دیتی ہے، کیونکہ سب لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ باتوں کے نہیں ہوتے، کچھ لوگ لاتوں کے بھی ہوتے ہیں، اور بلا شبہ آسمانی پیکج جو ہے نا وہ ایک مکمل پیکج ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس کو صرف سمجھنا ہے اس کے لیے وہ نہیں، جس کو نہیں سمجھنا اس کے لیے بھی ہے ہمارے پاس حل۔ تو جو لاتوں کے بھوت ہیں اس کے لیے بھی ہے، تو وہ ہے سیف ینصر، تلوار اس کی نصرت کے لیے آتی ہے۔ اور یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بدرجہ اتم یہ چیز جو ہے یہ پائی گئی ہے۔ کتاب بھی اس سے بڑھ کر کوئی نازل نہیں ہوئی ہے جیسی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ شریعت ایک ایسی کامل اور جامع کہ اس سے بڑھ کر مفصل شریعت دنیا میں کبھی نہیں پائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کے اوصاف جتنا، صفت اللہ تعالیٰ کی اور حمد جتنی اللہ تعالیٰ کی، اور عبادت کے اتنے متنوع اعمال اور نہایت خوشگوار اور خوبصورت جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے، کسی شریعت کے اندر نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے کتاب بھی سب سے جامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اور پھر تلوار بھی جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی ویسی کسی نبی کو وہ تلوار نہیں ملی، اور اس وجہ سے بر اعظموں کے بر اعظم دھڑام گر پڑے، بت خانے ادھر ادھر ہزارہا شہروں کے اندر ٹوٹ گرے، اور یہ سب جو شہر بستیاں، یہ ملکوں کے ملک جہاں پر بت خانے تھے تو وہاں پر اذانوں کی آوازیں گونجنے لگیں، اور آج تک گونج رہی ہیں۔ تو یہ جو تلوار تھی تو یہ بھی کمال کی ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اب شریعت اور اہل شریعت کو بھی بالعموم دو حصوں میں ہی تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک وہ جو اہل قرآن ہوتے ہیں، جن کو اہل کتاب بھی کہا گیا ہے یا اہل شریعت کہا گیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو علم کا، ایمان کا اور فقہ کا اور شریعت کے فہم کا اور شریعت کی جو مرجعیت ہے اس کا علم اٹھاتے ہیں، اور لوگوں کو ہدایت سے جو ہے وہ آشنا کرواتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دلوں کی حالت بدل لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے لوگوں کے لیے ایسی روشنی کر دیتے ہیں کہ کہاں وہ جہالتوں کے اندر، شرکیات کے اندر وہ گم ہوا تھا انسان، تو اب وہ بڑی بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور اس کے لیے پورا راستہ زندگی جو ہے وہ راستہ روشن ہو گیا ہے۔ تو یہ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یہ اہل شریعت ہیں، یا اہل کتاب ہیں، یا اہل فقہ ہیں، یا اہل علم ہیں۔ اچھا، دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو تلواریں اٹھا کر، منجنیقیں اٹھا کر، گھوڑوں کے ساتھ، یہ راکٹوں کے ساتھ، میزائلوں کے ساتھ، جو جنگی ساز و سامان ہیں ان کے ساتھ باطل کے قلعے توڑتے ہیں، سومنات توڑتے ہیں، کافروں اور جو اسلام کے دشمن ہیں وہ جو رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں ان کو کرتے ہیں، ملکوں کو تابع کرتے ہیں۔ اور بالعموم آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے خلافت راشدہ کے بعد بھی صدیوں تک یہی رہا کہ ہمارے فاتحین، ہمارے جنگجو، ہمارے مجاہدین تو یہ جاتے تھے، یہ شہروں کو فتح کرتے تھے، انہی کی افواج کے ساتھ یا پھر ان کی افواج کے پیچھے ہمارے معلمین، ہمارے دائی، بعد میں صوفیہ بھی لوگ کہلاتے جب تک تصوف جو ہے وہ بہت زیادہ بگڑ نہیں گیا، تو یہ زاہد، یہ صوفی، یہ واعظ، یہ لوگوں کو خدا کی یاد دلوانے والے، یہ ارشاد اور نصیحت کا جو سلسلے چلانے والے، تو یہ چلے جاتے تھے۔ تو چند سال نہیں گزرتے تھے کہ وہاں لاکھوں لوگ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر آ جایا کرتے تھے، اس شرک سے، اس ہندو مت سے، اس بدھ مت سے، ان ساری چیزوں سے وہ لوگ پاک صاف ہو جاتے تھے، اجلے ہو جاتے تھے۔ تو یہ ہوتے تھے۔ تو
اس وجہ سے ابن قیم کہتے ہیں، ابن تیمیہ بھی اس کو بہت ساری جگہوں پر اس مبحث کو بیان کرتے ہیں کہ یہ دو ہیں اہل شریعت، ایک ہے اہل جہاد اور ایک ہیں اہل کتاب۔ اہل کتاب وہ یہود اور نصارہ والے سینس میں نہیں ہم بات کر رہے ہیں۔ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جہاں پر دو جگہ پر اولی الامر کا لفظ آیا ہے، ایک یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سنی ہوگی آپ نے مشہور آیت ہے کہ اطاعت کرو اپنے اللہ تعالیٰ کی، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کے رسول کی اور اپنے میں سے اولی الامر کی۔ اسی صورت، یہ سورۃ النساء کی آیت ہے، اسی سورۃ النساء میں کچھ آگے چل کر ایک دوسری آیت آتی ہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ مِنَ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب کوئی امن کا یا کوئی خوف کا یا خطرے کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو یہ بیوقوف ہر طرح جگہ اس کو نشر کرتے پھرتے ہیں۔ بولو ردوہ الی الرسول، اگر وہ بات کو لوٹا دیتے اللہ کے رسول ہی کو جا کر بتاتے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اپنے میں سے اولی الامر کے پاس لے کر جاتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو ان میں جن کو استنباط کرنے کا، بات سے بات نکالنے کا جن کو اللہ تعالیٰ نے سلیقہ دے رکھا ہوا ہے، تو وہ اس کی اصل ٹو تک پہنچ جاتے کہ بات کیا ہے، اور اس صورت میں جو ہے نا وہ افراتفری نہ پھیلتی، فتنے نہ پھیلتے، اور معاملہ جو ہے وہ کنٹرول میں رہتا۔ تو یہ یہاں پر دونوں جگہ پر جو اولی الامر کا لفظ آیا ہے، تو آپ اگر تفسیر طبری بھی جا کر دیکھ لیں تو بے شمار مفسرین اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اولی الامر سے مراد جو ہیں وہ امراء اور علماء۔ یہ ہمارے زیادہ تر یہی کہ جی صرف اس سے مراد امراء ہیں، آپ پڑھ لیجئے جو سلف کی تفاسیر ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان سے مراد امراء اور علماء دونوں ہی اولی الامر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ علماء کے لیے امراء واجب اطاعت ہیں ایڈمنسٹریٹو افیئرز میں، ٹھیک ہے، جنگ ہونی ہے تو ظاہر ہے جو سپہ سالار ہے اسی نے حکم دینا ہے، چاہے کتنا بھی کوئی بڑا عالم ہو، اگر مطلب ہے تو وہ وہاں پر سپہ سالار ہے۔ اگر شہروں کی انتظامیات کی بات ہے تو وہاں پر ظاہر ہے کہ جو حکمران ہے وہ ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جہاں شریعت کی بات ہے تو وہاں عمراء نے اطاعت کرنی ہے علماء کی، مطلب علماء نے بتانا ہے یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کرنے والا کام ہے، یہ نہیں کرنے والا کام ہے۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ حکمرانوں نے وہ پاس کرنا ہوتا ہے، یہ تو وہ سسٹم ہم نے لے لیا نا، اس کو پھر اسلام کا بھی ٹنکا سا لگا دیا کہ جی وہ نظریاتی کونسل ہے، اس کے پاس اس کو ریفر کرنا ہے، پھر اس نے جب بھیج دینا ہے تو پھر ہم نے اس کو پاس کرنا ہے، اور اگر پاس نہ کرنے کو جی چاہے تو پھر ان کو لوٹا دینا ہے۔ تو مطلب یہ تو سارا مطلب ایک اور چیز ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ جہاں تک ہے بات حق اور باطل کی تو وہ اہل شریعت نے بتانی ہے، اور اس کے بعد ہم نے چو چرا نہیں کرنی۔ چو چرا کیسے کرنی ہے؟ یعنی ہم عالم ہیں، ہم کہیں گے نہیں اس کو یوں نہیں یوں کر دو، تو ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہنا ہے، تو وہ تو پھر علماء نے کرنا ہے۔ تو دو مسلمانوں کے جو گروہ ہیں، ایک ہیں عمراء اور ایک ہیں علماء، یہ دونوں ہی مسلمان معاشرے کے لیے واجب اطاعت ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ہم واجب اطاعت کہتے ہیں تو یہ مطلق اطاعت نہیں ہے، مطلق اطاعت تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے، تو ان کی اطاعت تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی پابند اطاعت ہوتی ہے، خواہ وہ عالم ہو خواہ وہ امیر ہو، تو وہ تو اللہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں خالق کی معصیت ہو رہی ہو وہاں پھر کسی مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ تو بہرحال قصہ کو تھا کہ اسلام کی اقامت کرنے والے، ابن قیم کہتے ہیں اسلام کو کھڑا کرنے والے، اسلام کو زندگی دینے والے دو ہی طبقے ہیں، ایک وہ لوگ جو علم کے اندر مگن ہوتے ہیں، اور ایک وہ لوگ جو اسلحے کے اندر جو ہے وہ روپوش ہوتے ہیں، اسلحہ اور ہتھیار اور یہ جو قوت فولاد اس کو وہ حاصل کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اسلام کی زندگی، امت کی زندگی انہی دو طبقوں کے دم سے ہے، اور مسلمانوں کا زوال انہی دو طبقوں کا زوال ہے، اور مسلمانوں کا جو عروج ہے انہی دو طبقوں کے عروج کی وجہ سے ملتا ہے۔ تو جب ایسا ہے تو ابن قیم کیونکہ بات کر رہے ہیں علم کی، تو وہ کہتے ہیں کہ
البتہ جو خواص کا جہاد ہے، جو خواص کا احیاء ہے امت کا، وہ ہے صالح علم کا احیاء، صالح علم کا نشر۔ تو اگر آپ کے خیال میں صالح علم کے بغیر یہ معاشرہ کھڑا ہو جائے گا، محض روٹی کے نعرے لگانے کی وجہ سے اور مہنگائی کی دہائیاں دینے کی وجہ سے اور بجلی اور لوڈ شیڈنگ کے گلے کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ امت کا احیاء بھی ہو جائے گا اور دین بھی آ جائے گا اور ہماری خلافت بھی بحال ہو جائے گی، اور قومیں جو ہیں ویسے اسی طریقے سے وہ مسلمان کو دیکھیں گے، مسلمان پھر آ گیا ہے، یہ منصہ عالم پر مسلمان نے پھر ظہور کر لیا ہے۔ وہ جو مسلمان کئی صدیوں سے کہیں روپوش ملتا تھا اور جو بڑی صدیوں تک پوری انسانی تاریخ میں جو ہے ایک جیتے جاگتے واقعے کے طور پر جانا جاتا ہے، تو وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کو پھر کھڑا کر دے گی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں وہ صالح علم کا احیاء ہے۔ اس کے اندر کیا محنت ہوئی آپ کی جو آپ گلے کر رہے ہیں کہ جی اس مسلمانوں کی بڑی بری حالت ہے، اس کے اندر آپ نے کیا حصہ ڈالا، قوم کو کتنا سکھایا اسلام، لا الہ الا اللہ، حقیقت جو اسلام کی ہے وہ کتنی آپ نے کی؟ الا ماشاءاللہ کچھ بھی نہیں کی ہوگی، تو وہ قوم وہیں کہ وہیں کھڑی ہے۔ اچھا کفر جو ہے وہ البتہ وہ جتنے دماغ ہیں اس قوم کے، ان کو اس وقت کون شیپ کر رہا ہے؟ کفر۔ وہ ان کا نظام تعلیم، ان کا میڈیا، ان کے ذرائع ابلاغ، وہ سارے کے سارے آپ کے اذہان کی ساخت وہ کر رہے ہیں۔ ذہن کی ساخت تو کرے وہ، عالم اس قوم کے ذہن کی ساخت نہیں کرے گا۔ عالم اس قوم کو ایک فکری تبدیلی سے نہیں گزارے گا اور امید یہ رکھ کر بیٹھا ہے کہ انشاءاللہ یہ قوم جو ہے اٹھ کھڑی ہوگی اور یہ کر دے گی وہ کر دے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک غلط بات ہے۔ تو اسلام کا احیاء جو ہے وہ دراصل ایسے لوگوں کے دم سے ہوگا انشاءاللہ العزیز، جو اس قوم کو پھر سے لا الہ الا اللہ کی حقیقت پڑھائیں گے اور قرآن مجید کے جو بنیادی ترین مطالب ہیں وہ ان کے اندر دوبارہ جگائیں گے۔ تو یہ خواص کا جہاد ہے۔ کہتے ہیں کہ ہاں اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو پھر تلوار کی نصرت بھی جب اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر البتہ یہ پیکج کیونکہ پورا ہو جاتا ہے، تب اس کے مقابلے پر پھر کھڑا ہونے کی کسی کے اندر دم نہیں ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم۔